اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہور مہدی۔ میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ آل المہدی، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں لیڈی لیلا آل المہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور قدیر آل المہدی۔ جی، آج اس ایپیسوڈ میں ہم ابا صادق قائم آل محمد منہ السلام کا ایک خاص خطبہ، اس کے ہم کلپس پہ ہم گفتگو کریں گے، ان پہ ہم وضاحت دیں گے انشاءاللہ، ان کے الفاظ مبارک پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں اس پلیٹ فارم پر۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ لنک دیکھ کر اسی میں آپ جوائن کر کے ہمارے ساتھ وہاں رابطہ کریں۔ اور جی دیکھیے ہمارے ساتھ اب پہلا کلپ ابا صادق منہ السلام کے خطبے کا۔ اور میں ہی وہ رسول ہوں، میں امام مہدی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رسول ہوں، اور امام احمد الحسن الیمانی علیہ السلام سے۔ میں عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے عیسائیوں کے لیے رسول ہوں، میں ایلیا کی طرف سے یہودیوں کے لیے رسول ہوں۔ میں آپ کو خدا اور انسانوں کے درمیان 7ویں اور آخری عہد نامے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس عہد نامے کو قبول کرنا ہی آپ کو اس عذاب سے بچائے گا جو بنی نوع انسان پر نازل ہونے والا ہے۔ جس طرح سے دیکھا ناظرین نے انشاءاللہ اس کلپ کو، یہ جو الفاظ مبارک ہم نے ابھی سنے ہیں ابا صادق منہ السلام کی طرف سے 7ویں عہد نامے کے لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ المہدیین وسلم تسلیما۔ ابا صادق علیہ السلام کے الفاظ بہت پیارے ہیں، جیسے وہ بیان کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، پر ہم کوشش کریں گے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بے شک میں مسلمانوں کے لیے بھی رسول ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی رسول ہوں، ان کی طرف سے آیا ہوں، ایلیا کی طرف سے بھی میں رسول ہوں۔ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے، اگر لوگ سمجھ جائیں تو، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ مولوی متدین اور ملاؤں کو مانتے ہیں، جو ان کے منہ سے بات نکل آئے ان سے مانتے ہیں، پر یہ بات ہے آل محمد کی۔ یہ جو بتا رہے ہیں ابا صادق علیہ السلام، یہ آل محمد ہیں، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ جو پیغامات اللہ نے ان کو دیے ہیں وہی بتا رہے ہیں، جو حکم ہے جو ہر نبی نے دین کے لیے بتایا تھا وہی یہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے نہیں، انہوں نے کہا نا کہ 7واں عہد نامہ آ چکا ہے، جو اس کو مانے گا وہ جیسے اس زمانے میں جنہوں نے نبیوں کو مانا اور یقین کیا، وہ قومیں جنہوں نے یقین نہیں کیا وہ کیا ہوا، تباہی کی طرف چلے گئے، بالکل فنا ہو گئی۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بہت سی قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ہر قومیں ایسی کیوں تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے عہد ناموں کو نہیں مانا۔ ہمارا 6واں عہد نامہ نہیں مانا گیا، کیونکہ مسلمان تو کہتے ہیں نا یہ قیامت تک تھا، پر یہ ایک حدیث بھول گیا ہے، وہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا نئی کتاب آئے گی، نئی شریعت آئے گی، ہر چیز بدل جائے گی۔ تو یہ مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ابا صادق علیہ السلام کے اس پورے خطبے کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ حقیقت بالکل آپ نے کہی ہے ادھر کہ مسلمانوں نے شاید یہ بات بھلا دی ہے کہ ایک نئے عہد نامے کے ساتھ مہدی کا ظہور ہونا ہے، قائم کا ظہور ہونا ہے، اور ہو چکا ہے، بالکل ہو چکا ہے، اور تمام دنیا کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے وہ آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ وسلم تسلیما۔ اب صاحب کے جو الفاظ ہیں انہوں نے سیدھا میرے حساب سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا والوں سن لو، میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں،
جیسا لوگوں کو اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ وہ رسول ہیں، اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں گی کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت وہاں تک ختم ہو گئی ہے. جی ہم اس بات کو 100% یقین کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نبوت وہاں تک ختم تھی، لیکن یاد رکھو کہ رسالت کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والا. جی ہم نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے بعد بھی نبی آ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ کوئی نہ کوئی تو پیغام پہنچانے والا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. سو اب ساتھ ہم نے یہ کلیئر کیا کہ میں ان پیغمبروں کی طرف سے، امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے دنیا کے سامنے یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ یہ ہماری جو آخری کاوننٹ ہے، جو معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ ہمارا آخری ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو اس سے پہلے معاہدے ہوئے تھے نبیوں کے ساتھ وہ توڑ دیے گئے تھے. بالکل. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جی آپ کوئی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی چیزیں دیکھ لیں، یہ اس میں کلیئر ہے کہ انہوں نے یہ ساری جو معاہدے ہوئے تھے یہ توڑ دیے، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں توڑ دیے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ کہ دیکھو لوگو، میرے بعد یہ میرے جانشین ہیں. اگر ان کو تم جو رسی کی بات ہو رہی تھی وہ یہی بات تھی کہ اگر اس رسی کو اگر پکڑ کے رکھو گے تو آپ کامیاب ہوگے، اگر نہیں ہوگے تو فنا و تباہ ہو جاؤ گے. سو اس لیے وساصل نے آج سب کے سامنے یہ کلیئر کر دیا کہ میں ہی رسالت ہوں. جناب امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، سارے نبیوں کی طرف سے بیسیکلی میں آخری جو رسالت کا جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ میں ہوں. اگر آپ مجھ پہ یقین کریں گے اور مجھے فالو کریں گے تو آپ اللہ کی طرف پہنچیں گے، کوئی تباہ بربادی کی طرف. اگر نہیں کریں گے تو آپ تباہ برباد ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات کی آپ نے قدیر بھائی. اور لکھ لیلا آپ کی بات پہ اور بھی میں چاہوں گی کہ میں ایک بات جوڑ دوں ساتھ میں کہ بالکل آپ نے جو کہا کہ لوگ کہیں گے، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں اب تو دین مکمل ہے، مذہب مکمل ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول آئے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہم جانتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جب وہ کھڑے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی تھے، من کنتم مولا فاز علی. ان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، لیکن ان الفاظ کے بغیر دین بالکل مکمل نہیں ہے. یعنی علی اور علی سے جو بیٹے آتے ہیں ان کی امامت پہ دین مکمل ہے. یہ نہیں بات کہ دین مکمل ہے اب عہد نامہ کوئی آ نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ جو رسول آئے ہیں انہوں نے دین کس طرح سے مکمل کیا؟ امام علی کو اپوائنٹ کر کے، مقرر کر کے، اور ان کے بیٹوں کو، اور وصیت نامے میں یہ انہوں نے صاف واضح کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. جیسے نا رسول پاک دنیا کہتی ہے کہ نا جی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ہم مانتے ہیں آخری نبی تھے، مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. کیونکہ جو امامت تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری جب نبی آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا کہا کہ جب تک تم نے امامت کا اعلان نہ کیا تم نے نبوت کا کام کیا ہی نہیں. تو یہ امامت کام کس لیے ہوئی تھی؟ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کائنات پوری چل رہی ہے قیام آل محمد پر، پوری کائنات چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی. تو یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ امام آئیں گے، امام کے آخر کوئی راہ بار ہوں گے. امام علی کے کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ امام علی تھے نا. امام علی کے ابو بیٹے تھے نا، امام حسن تھے نا، امام حسین تھے، امام زینب العابدین تھے، امام جعفر صادق تھے. پشت در پشت چلتی آئی نا 12ویں امام تک بالکل یہ چلا سلسلہ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو ہر نبی کو جیسے انہوں نے زہر دی ہے، مار دیتے، قاتل ہے نبیوں کے، ایسے ہی انہوں نے اماموں کے ساتھ بھی کیا. کیونکہ بغیر امام سے دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے آگے پردے ڈالے، امام کو غیبت میں کر لیا. امام دنیا میں تھے پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امامت کو قائم کیا تھا اس دن کے لیے، آخری دن کے لیے، کہ یہ امام آئیں گے، آ کر دنیا کو بتائیں گے. آج ہمیں کس نے بتایا ہے؟
اب صادق علیہ السلام نے بتایا بالکل، نا، اب صادق جن کو علیہ السلام انہوں نے اپنا دروازہ قائم کیا ہے، ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ دنیا کو بتا دو بالکل کہ میں آ گیا ہوں۔ بالکل، دنیا مان ہی نہیں رہی، اور سیاہ جب پرچم ہم اٹھائے انہوں نے۔ جی پرچم اٹھائے، اور جو روایت میں موجود ہے قائم آل محمد کے بارے میں کہ وہ راہ ہموار کرتے مہدی کے لیے، انہوں نے وہی کام کیے، وہی اعمال انہوں نے سر انجام دیے۔ سر انجام دیے۔ بالکل بالکل صحیح یہ بات کچھ ہے، انہوں نے کہا وہ یہ صادق کہہ رہے ہیں۔ بے شک، ہر چیز ابا صادق نے بتائی، ہر چیز ابا صادق علیہ السلام نے کھول کر یوٹیوب پہ خود آپ آگے ہیں، کچھ چھپ کر کے تو نہیں بیٹھے، ہر چیز بتا رہے ہیں، امام کو بھی لے آئے، دکھا رہے ہیں، ہر چیز بتا رہے ہیں۔ سبحان یہ ہے ان کے اپنے قیدے، بالکل یہ صحیح بات۔ کتاب ان کے سامنے پڑھی ہوئی ہے جو صادق علیہ السلام نے، امام علیہ السلام نے آخری جس کا وعدہ تھا، قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ جو مسلمان کہتے ہیں جی قرآن کہاں تھا، یہ قرآن ہے۔ جو اس وقت ادھوری کہانی نبیوں کی رہ گئی تھی وہ پوری کر دی امام علیہ السلام نے اور صادق علیہ السلام نے، بالکل اسی علم کے ساتھ، اسی علم کے ساتھ۔ اور اسی بات پہ اب ہم نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ جی اور مہدی کی طرف سے نئے عہد نامے کی دعوت کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کی روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مہدی ایک نئے معاملے کی طرف دعوت دیں گے اور ایک نئی کتاب اور نئی فقہ لائیں گے جو بھاری ہوگی عربوں کے لیے۔ یہ نیا عہد نامہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مذہب کا تسلسل ہے جو خدا نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کو دیا تھا، لیکن یہ مذہب کی بحالی اور تجدید ہے جو اس وقت کے لیے موزوں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ پرانی فقہ کو منسوخ کر کے ایک نئے کو نافذ کرنا ہے۔ ابی عبداللہ علیہ السلام نے کہا، خدا کا یہ فرمان ہے کہ بس صبر کرو جیسا کہ اولو العزم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، ان پہ اور تمام انبیاء و مرسلین پر سلام ہو۔ میں نے کہا وہ اولو العزم کیسے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ نوح کو کتاب اور فقہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا، لہٰذا نوح کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے نوح کی کتاب اور ان کے فقہ اور ان کے طریقہ کار سے عمل کیا، یہاں تک کہ ابراہیم صحیفہ لے کر آئے اور قوت ارادی اور عزم کے ساتھ انہوں نے نوح کی کتاب کو چھوڑ دیا، نہ کہ اس میں کفر کی وجہ سے۔ اور ابراہیم کے بعد جو بھی نبی آئے وہ ابراہیم کی فقہ، ان کے طریقہ کار اور ان کے صحیفوں کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ موسیٰ توریت لے کر آئے اور قوت ارادی اور عزم کے ساتھ انہوں نے صحیفوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس طرح موسیٰ کے بعد آنے والے ہر نبی نے توریت، ان کی فقہ اور ان کے طریقہ کار سے عمل کیا، یہاں تک کہ مسیح انجیل لے کر آئے اور قوت ارادی اور عزم کے ساتھ انہوں نے موسیٰ کی فقہ اور ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح ہر نبی جو مسیح کے بعد آئے انہوں نے ان کی فقہ اور ان کے طریقہ کار سے عمل کیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور قرآن، اپنی فقہ اور اپنا طریقہ کار سامنے لائے، پس ان کا حلال حلال ہی رہے گا اور ان کا حرام حرام ہی رہے گا قیامت تک۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کا عزم و ارادہ تھا پیغمبروں میں سے، اور یہ قیامت کا دن ہے اور یوم القائم ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ قیامت کا دن ہے اور یوم القائم ہے، قائم کا دن آیا ہے، قائم کے ظہور کا دن آ چکا ہے۔ وہ دن جو لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب کا دن ہے، نہیں، یوم القیامہ یعنی قائم کے ظہور کا دن، قیام کے ظہور کا دن ہے۔ قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ قیام کا، یہ اسی وقت کے لیے یہ دن رکھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، اور اسی دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ ہم جانتے ہیں اب کہ اس دن تک کے لیے تھا، اور اس دن اب ایک نیا عہد نامہ آنا تھا، اور یہی انہوں نے یہاں ثابت کر دیا ہے۔ نیا عہد نامہ بھی آنا تھا، اور یہ بھی تھا کہ دیکھو یہ جو کامیاب ہو رہا ہے نا، یہ سارے نبیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک نبی کو ایسا کرنا ہے، سبھی کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور
دین کو مکمل کرنے کا سب سے یہ جو آخری معاہدہ یہ والا ہے کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ آخری معاہدہ جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ یہی ہوگا. کیونکہ جو پہلے ٹوٹ گئے ہیں ان کو ابھی برقرار رکھنے کے لیے یہ آخری معاہدہ بنایا گیا ہے, جو کہ ہم بندوں نے نہیں بنایا, اللہ کی طرف سے ہے کہ میں آخری یہ امام بھیج رہا ہوں, امام مہدی علیہ السلام, اور ان کے یہ جانشین ہیں ابو صادق علیہ السلام, احمد الحسن علیہ السلام. سو قائم اب کون ہے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا نا کہ قائم اور امام مہدی علیہ السلام, کچھ ہمارے شیعہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ قائم جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے, لیکن یہ وہ بات نہیں ہے. اب دو اس میں اشخاص آ گئے, ابو صادق علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام. سو ابو صادق علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ راہ ہموار کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام. سو انشاءاللہ مجھے یہ لوگوں کو تھوڑا سی ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں بھی کھولیں, کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے چنے ہوئے نا وہ چھپ کے اعلان کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ. اب سامنے آ گئے ہیں, سب دنیا کے سامنے ہیں, ہر زبان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرانسلیشن کی میرے خیال میں ہو چکی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ میں رسالت کا پیغام لے کے آ گیا ہوں, میرے پاس آؤ. بالکل. یہ جو کتاب ہے نا یہ حدیثوں میں بھی آئی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی یہ آخری کتاب ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جب آخری کتاب آئے گی عربوں کے لیے بہت بھاری ہوگی. صحیح بات ہے. تو یہ کتاب یا یہ شریعت جو ہے نا یہ آج کی یہ شریعت نہیں, یہ شریعت آدم سے لے کر خاتم مرسلین تک یہ شریعت آئی ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں, آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ آپ گندم کھائیں, نوح علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ آپ گوشت کھائیں, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ ختنہ کریں, موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکام تھے جو انہوں نے کیے, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ ایک شادی, طلاق حرام ہے. بے شک. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا 4 شادیاں ہوگی. ان کی ایک یہ بھی تھا کہ نماز کا رخ بیت المقدس سے رخ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. یہ بھی شریعت اس وقت ان کی شریعت میں آیا تھا. ہر دور کی شریعت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی ہے, اور جو پہلی شریعت ہے وہ بدلتی رہتی ہے. جیسے نوح کی بھی بدلی, جب ابراہیم علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت بدل گئی. جب موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بدل گئی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی شریعت بدل گئی. ہر چیز جڑی ہے بدلتی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بہت ضروری بات کی آپ نے. یہ شریعت وقت کے ساتھ بدلتی ہے, آج کے زمانے کے ساتھ شریعت بدلی ہے نا. بالکل, اور اسی حساب سے آج کے لوگوں کے حساب سے بدلی ہے. اور ضروری نقطہ یہ ہے کہ شریعت بدلنے والا کوئی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک نئے عہد نامے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں اور شریعت میں تبدیلی آ چکی ہے, لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو بات بری لگ جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے علماء کوئی نئی بات کر دیں شریعت میں, نیا فتویٰ نکال لیں, اس پہ سب خاموش ہوتے ہیں, سب راضی ہوتے ہیں. زیادہ تر مسلمان اس بات پر بہت خوش اور راضی اور رضامند ہیں, حالانکہ اس میں رضامندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کسی غیر معصوم کی بات لے کر ان کا فتویٰ آپ فالو کر رہے ہیں, اس کی پیروی کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر بھی نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے ایک مقرر امام آ چکے ہیں, حاضر ہو چکے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک نیا عہد, لوگ مانتے نہیں. حالانکہ اس یہ روایت میں موجود ہے, جیسا کہ آپ نے بولا, حدیث میں موجود ہے کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن یہ بھی موجود ہے کہ بھاری ہوگا, مشکل بات. یہ بھاری کیوں ہوگا؟ دیکھو میں آپ کو میرے ذہن میں ایک بات چھوٹی آگے. جب رسول پاک اس دنیا میں آئے تھے نا, جو اس وقت کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے. آپ ان کی ذہنیت دیکھو, میرے خیال میں لوگ اس وقت بھی تھوڑے بدھو تھے, اب بھی تھوڑے بدھو ہیں. صرف نام محمد اور احمد نام پہ وہ ایسے شاک ہو گئے تھے کہ یہ کون سا نام آ گیا. محمد اور احمد
लोग परेशान थे कि ये नाम क्या है मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले किसी ने नाम नहीं ऐसा रखा। अरब में किसी का नाम नहीं था। तो अल्लाह की तरफ से मेरे किसी का ख्याल में नाम वो भी नहीं पैगाम था। देखो अगर आप नाम से इतने शाक हो गए हो, जब ये अपनी ऐहदनामा पेश करेगा, अपनी फिर शरीयत आप पेश कैसे कर, चौंक जाएंगे? आप कैसे, तो अभी ऐसा ही होगा कि जब अब हम कुछ बताएंगे, कुछ दिखाएंगे दुनिया वालों को, मैंने कुछ रिलीज किया, कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो लोग शाक हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह की तरफ से जिन लोगों पे थोड़ा सा करम होगा, उनकी आंखें खुलेंगी। जी हाँ। वो जब पढ़ेंगे पता चलेगा कि इसमें क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा वाकई ये आदल और इंसाफ वाले हैं। जी। ये अहलुल बैत की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से चुने हैं, दुनिया की तरफ से नहीं चुने हुए। जी। लेकिन इसके लिए खलूस की ज़रूरत है, खलूस तहकीक की ज़रूरत है, तहकीक की जरूरत और है। ईमान की ज़रूरत है, और अल्लाह से दुआ की ज़रूरत है। जी। और इसी नुक्ते पर नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। जी। 7वें अहदनामे की फ़िक़्ह में ईमान का ऐलान ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और अली और आइमा उनके बेटों में से अल्लाह के हुज्जत हैं, और महदी और महदीयीन अल्लाह के हुज्जत हैं। सातवें अहदनामे में नमाज हर दौर के खुदाई मुकर्रर करदा रहनुमा के सामने दिल और जिस्म का सर तस्लीम खम करना और सजदा करना होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। और सजदे का मतलब है इताअत। यही सच्ची नमाज है। और इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ने फरमाया, हम खुद नमाज हैं। इमाम महदी मोहम्मद इब्न अल हसन अल अस्करी फजर की नमाज हैं। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए किस तरह से अहले बैत की तरफ से इमाम सलाम वजाहत मिलती है। सबसे ज़रूरी बात जो इन्होंने की है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज हैं, और सब मुसलमान इस पे राज़ी हैं कि फजर की नमाज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी नमाज जानते हैं हम, फजर की नमाज है। तो आपके सामने है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो नमाज है, फिर नमाज क्या हुई? अगर वो हमारी एक्सरसाइज वाली नमाज नहीं है, हमें तो 24 घंटे जो है अल्लाह को याद रखना, अल्लाह को सामने रख के उसकी इबादत करना सबसे बड़ी। यानी हम 5 वक्त की नमाज पे इतना यकीन नहीं अभी कर रहे हैं, हम 24 घंटे की नमाज पे यकीन कर रहे हैं कि हम 24 घंटे की नमाज पढ़ रहे हैं। ये बता रहे हैं अब साहब के देखो असल नमाज जो है वो सर को झुकाना और तहे दिल से सर झुकाना, ना कि शैतान की मैं नहीं मानता इसको क्योंकि मैंने इसको बनाया हुआ है। ना आपको चाहिए कि तहे दिल से दिल को साफ करके पाक करके जनियत दुनिया को छोड़ो ना, अल्लाह की तरफ ध्यान करो और आपको पता चलेगा, आपको सीधी रास्ता नजर आएगा। हकीकत है, यही है नमाज की हकीकत है। हकीकत है, क्योंकि नमाज जो है ना ये अंबिया का और मुरसलीन की दात है। उन्होंने बड़ा सोहना लफ्ज़ कहा है कि फजर की नमाज जो है वो इमाम ज़माना है, जो देखो रात की अंधेरी में तुलू होना, रोशनी आ जाना अंधेरे की बात है, इसको नमाज कहते हैं। वो है इमाम ज़माना। ज़ोर की नमाज इमाम अहमद हसन अलैहिस्सलाम है। बिल्कुल। ये आज की अब सादिक अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा ना, शिया इसको पहले मानते थे ऐसे ही कि 5 नमाजें जो है 5 तन पाक की वो मानते थे कि ये इनके नाम की है जी। तो ये जो असर की नमाज है उन्होंने कहा कि वो अब सादिक अलैहिस्सलाम है, जो जब हर एक को सजदा करना वाजिब नहीं ना, जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है ना उनको सजदा करो,
کیونکہ ابا صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں عصر کی نماز زور کی نماز امام احمد الحسن علیہ السلام. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم 5 وقت مسلح بچا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر دنیا کے کاموں میں لگ جائیں گے، بس یہی ہماری نماز ہے. نہیں، نماز جو ہے ہر وقت کی نماز ہے، ہر وقت اس کی یاد کرو. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو. سب سے بہتر، سب سے جو بات بتانا چاہتے تھے دنیا کو، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہ یہ نہیں بتانا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے دیکھو آپ کا دھیان دوسری طرف ہے، میں آپ کو دوسری طرف. اس لیے یہ ساری شریعتیں بنی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تو انہوں نے کہا چلو لوگ تھوڑے سے دوسری طرف چلے گئے، ان کو نماز روزہ ان کی روٹین بناؤ. بالکل. روٹین جب بنے گی پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ اکثر نماز کیا ہے، اخلاق سکھانے کے لیے. اصل مقصد کیا تھا کہ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے یہ کام کرو. اصل میں ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ 5 نمازیں پڑھو. تو آپ کے ذہن میں اگر اس دور میں اگر کوئی بھی تھا یا اب بھی اس دور میں ہے تو آپ کس کی سنت پہ چل رہے تھے؟ اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا ایسے اپنی ایکسرسائز کرو، رسول نے بتایا تھا اوکے یہ ایک طریقہ کار ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. سو خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، ضروری یہ ہے کہ ان کو اپنے سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں، دل کو صاف رکھیں، تو آٹومیٹکلی آپ خدا تک پہنچیں گے. اور اس کی اطاعت کر کے مقرر کردہ رہنما کی اطاعت کریں. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو سمجھ آئیے کہ اللہ کیا تھا. اب جو آخری معاہدہ ہے وہ ان کی طرف سے ہے کہ ہم یہ شریعت بنا رہے ہیں، اس کو آپ فالو کرنا پڑے گا. ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ہم وہ شریعت لے کے آئے. اللہ کے سبحان اللہ. یہ وہی واقعی حقیقت ہے. قدیر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ واقعی ہم ایسے نہیں پہنچ سکتے سوائے وسیلے کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی وسیلے بنائے ہیں. بے شک وسیلوں کے ذریعے تم نہیں جا سکتے. چھوٹے سی ایک کام کے لیے کسی کے وزیر بادشاہ کے پاس پہنچو تو وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں لے کر جائے. تو یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے اور اہل بیت کا مسئلہ، یہ تو بہت واڑی ہے. اچھا مثال دیا آپ نے، بہت اچھا مثال دیا. تو اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ سمجھ لیں، کیونکہ ابا صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اس عہد نامے کو نہیں مانے گا، اس وقت تو ہوتا تھا نا کہ جو عہد نامہ ٹوٹ جاتا تھا، چلو جی اور قومیں اور نبی آ جاتے تھے. اس وجہ یہ آخری ہے، قیامت تک آخری ہے. تو اس کو نہیں مانو گے تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ابا صادق علیہ السلام نے فرما دیا ہے اسی چیپٹر میں کہ کیا ہونے والا ہے دنیا میں، کیا ہونے والا ہے. جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ کرونا کا ابا صادق علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا، کئی سال پہلے. بالکل 2019 میں بتایا تھا انہوں نے. کرونا آیا نا، ایسے یہ کرونا کیا چیز ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکے گا. بے شک یہ ایسے جانور اٹھیں گے نا جن کا انسان شکار کرتے تھے ان کو کھاتے رہے، ایسے وہ ان کو کھائیں گے. ایسا عذاب آنے والا ہے. تو دنیا کو ڈرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ یہ کئیوں کو پتہ بھی ہے، پر کئی لوگ ہم انسان کیا ہے، انسان بہت ضدی ہے. ضد میں اڑک جائے نا تو پھر یہ ماننے کا نام نہیں لیتا، یہ اپنی منواتا ہے. ٹھیک ہے، تم جو سسٹم چلا رہے ہو اس کو، یہ ان ملا اور مولویوں مجتہدوں کے کہنے پر آپ نے یہ سب چلائے ہوئے تھے، یہ کام چلایا ہوا تھا. پر ہم ان آنکھیں کھولو، عقل سے، عقیدے سے، یقین سے سوچو اور سمجھو اور اس راستے پر آؤ. یہ اہل بیت کا راستہ ہے. ہم تو اپنی طرف تو نہیں بلا رہے کہ آؤ ہماری طرف آؤ، اہل بیت کا راستہ ہے یہ. حقیقت ہے، صحیح بات کر رہی ہوں. اب نہیں تو سارے ایسے گمراہ رہیں گے، مطلب گمراہ رہو گے. لیکن ان کو یہ ہے کہ اگر آپ کو حقیقت کا پتہ چلنا ہے تو آپ کو کسی یعنی اپنے وہ دماغ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے.
ایک گلاس کا پانی ہے اگر وہ فل ہو چکا ہے تو آپ اس پر کچھ بھی نہیں ڈال سکیں گے, اس گلاس کو ایمٹی کرنا پڑے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ گنجائش ہو. اچھی بات, بالکل صحیح بات ہے. چلیے نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. ہر گھنٹہ ہر روز 700 سے زیادہ بچے غربت کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 6.2 ملین بچے 15 سال سے کم عمر کے بچے غربت کی وجہ سے سالانہ مر جاتے ہیں. ساتھ ہی ہر سال فوڈ انڈسٹری, گروسری سٹور, ریسٹورانٹ اور فوڈ ریٹیلرز کے ذریعے سینکڑوں ملین ٹن کھانا ضائع کیا جاتا ہے. وہ اسے غریبوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود غرضی سے ضائع کرتے ہیں تاکہ ان کے منافع پر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ ان کے ٹیکسوں کو متاثر نہ کریں. فیشن انڈسٹری ہر سال 92 ملین ٹن مالیت کے کپڑوں کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے. وہ اسے غریبوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود غرضی سے ضائع کرتے ہیں تاکہ ان کے منافع پر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ ان کے ٹیکسوں کو متاثر نہ کرے. ہر سال لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اس کے باوجود سرکاری ریکارڈ کے مطابق دنیا بھر میں 42 ملین گھر خالی پڑے ہیں اور حقیقت میں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ کتنی بری بات ہے, یہ کیسی شیطانی بات ہے. انسان سڑکوں پر پڑے اور مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, سردی میں تڑپ رہے ہیں, جبکہ حکومتیں سڑکوں پر لوگوں کو بے گھر چھوڑ دیتی ہیں اور امیر لوگ گھر جمع کرتے ہیں جبکہ غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو گھر امیروں کے ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے. عیسیٰ, محمد, موسیٰ, بدھا, کرشنا سب یہی کہتے. خالی مکان بے گھر لوگوں کے ہیں. یہی خدا کی مرضی ہے. جن کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے مقروض ہوتے ہیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. برائی نماز چھوڑنے میں نہیں ہے, برائی غریبوں کو چھوڑنے میں ہے. بدی ایک خدا کے لیے نماز پڑھنے میں ہے جبکہ غریب موجود ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کیا جائے. نماز بے گھر لوگوں کی رہائش اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کو کہتے ہیں اور نماز لوگوں کی جان بچانے کو کہتے ہیں. یہ مذہب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی سونی پیاری بات ہے صادق علیہ السلام نے کی. یہ ہے تفصیل. اصل مذہب یہ ہے. ہم مذہب کو کیا کر رہے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ابھی اپنے لیے کھا رہی ہے. اگر یہی دور ان نبیوں کے دور میں ہوتا تو یہ جو بادشاہ تھے, یہ جو کنگ تھے, ان کو پہلے قتل کر دیا جاتا کہ آپ کی عوام غریب ہے, بھوکی ماری ہے اور آپ کی عیاشیاں ادھر چل رہی ہیں. اور ساتھ سامنے ایوری سنگل ڈیٹیل سب کو بتائی ہے, دیکھو یہ آپ کا جو اسلام ہے یہ ہے, آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں, یہ خدا کی طرف سے تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو بنایا ہوا ہے نا, یہ تباہی کی طرف جا رہے ہو آپ. غریب جو ہے وہ سڑکوں پہ پڑے ہیں, کسی کو کھانا نہیں, بھوکے مار رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور آپ بیٹھ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ سب سے بڑا گناہ پھر وہ ہے, جو نماز وہ پڑھ رہے ہو آپ, وہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے حساب سے. ظلم پہ خاموش ہیں اور میرے خیال میں اللہ آپ پہ خوش تو نہیں ہے, راضی تو نہیں ہے ہوگا. اس میں رضامندی کی بات ہی نہیں ہے. اب صادق علیہ السلام نے بہت پیاری بات کی کہ دیکھو کتنے, اب صادق علیہ السلام کو پتہ ہے کتنے بچے مر رہے ہیں بھوک کے وجہ سے ہر روز, کروڑوں کے حساب سے, ہر روز سے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں, اور لوگوں کے گھر کتنے گھر ہیں, امیروں کے پاس کتنے گھر ہیں, غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں, رہنے کے لیے چھت بھی نہیں, سڑکوں پر بھوکے پڑے ہیں, مر رہے ہیں, کوئی ان کو خیال ہی نہیں ہے. کون امیر ہے جو غریبوں کو دیکھتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ کتنے اسٹور, کتنی ریسٹورنٹ اور کتنے کپڑے کی فیکٹریاں جو ضائع کر دی جاتی ہیں. جی ہاں. اسٹور جو گروسری اسٹور ہیں وہ اپنی ٹرالیوں میں بھر بھر کر جلاتے ہیں ہر چیز, کپڑوں کو آگ لگاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے.
टैक्स को बचाने के लिए उन गरीबों की कोई कदर ही नहीं। तो ही वो कहते हैं ना कि नमाज इसको नहीं कहते कि आप बैठकर अल्लाह को याद करें। अल्लाह सुब्हान तआला कभी पसंद नहीं करेगा कि एक इंसान भूखा मर रहा है आपके सामने तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस नमाज को कभी अल्लाह सुब्हान तआला कभी कबूल नहीं करेगा। कि कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई पड़ोस में है, तकलीफ़ में है, तो आप नमाज़ें पढ़ रहे हो, वो तकलीफ़ में है, उसकी पहले उनकी तकलीफ़ को हल करो। इसको असली नमाज कहते हैं। असली नमाज ये है। बेशक हकीकत है। और हम देखते हैं कि कायम आले मोहम्मद जो अब्बास सादिक मिनुस्सलाम हैं वो खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मजलूमों के लिए खड़ा हूँ, मैं बेघरों के लिए खड़ा हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हूँ कि जिनके पास कोई आवाज़ नहीं रही, जो रात को रोते हैं कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं, यहाँ का कोई चारा नहीं है, उनके सरों पे एक छत नहीं है, उनके लिए अब्बास सादिक मिनुस्सलाम खड़े हुए हैं। उन गरीबों के लिए, उन्होंने कहा मजलूमों के लिए इस ज़माने में कौन इस वक्त खड़ा हो रहा है? इस तरह अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा नहीं कि मैं गरीबों के लिए आया हूँ, मैं यतीमों के लिए आया हूँ, मैं बेसहारा के लिए आया हूँ, मैं बेघरों के लिए आया हूँ, जिनके पास घर नहीं, छत नहीं, मैं उनको छत देने के लिए आया हूँ, मैं यतीमों के लिए आया हूँ, मैं उनके जिनके सर पर बाप नहीं, मैं उनके सरों पर बाप का साया बनकर आया हूँ। तो इतना कुछ अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। उस ज़माने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते थे, तो लोग कहते थे हाँ जी गरीबों की मदद करता है, हम इनको देखता है, गरीबों को देखता है, हमें नहीं देखता। तो ये है इनका अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम, ये अहले बैत का तरीका है, यही अहले बैत का तरीका है। क्योंकि देखो हमने मैं कुछ अरसा से अब्बास के साथ हूँ, बेशक, तो आपको जब आप किसी के साथ होते हो तो आपको ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि हकीकत जो हो रही है, जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत है या नहीं। आंखों तो देखा हाल है ना। मैंने ये जैसे उन्होंने कहा कि ये आंखों देखा हाल है कि मैंने देखा बेवा को इधर आते हुए, गरीबों को आते जिनके पास कुछ भी नहीं है। यानी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल ये बता रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि देखो इंसाफ ऐसे होता है। ये नहीं कि मैं अच्छे से टेबल बैठा हूँ इनको नीचे बैठा के खिला रहा हूँ, नहीं। उन गरीबों को उन्होंने पहले अपने साथ बैठा के पहले निवाला उनके मुंह में देते हैं, हमेशा सबसे पहले। आप आखिर में खाते हैं। अगर आप दुनिया में हो तो अमीर हो तो आप इनको ऐसे कहते हो कि आप पीछे हट जाओ, हमें पहले खा लेने दो। अक्सर अदलो इंसाफ ये लेके आए हैं। अगर आपको हकीकत देखनी है तो अब साथ के साथ आओ, आप देखो, अपनी आंखों से देखो और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। आपने सही बात की है। जानते हैं इन रिवायतों से, हम जानते हैं अहले बैत की जो रिवायतें हैं, हम जानते हैं कि जब इमाम आएंगे तो वो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, अमन के साथ। कैसे? हम जानते हैं अब्बास सादिक मिनुस्सलाम की तरफ से हम जानते हैं कि इलाही आदिल रियासत, जिसे इंग्लिश में भी डिवाइन जस्टिस कहते हैं, एक ऐसा माशरा बना रहे हैं वो, और हकीकत में हम उसी माशरे में रह रहे हैं जहाँ कोई गरीब का नाम ही नहीं और कोई ऐसा बेघर है ही नहीं, सब बराबर है, सबके पास उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सब मौजूद है। अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं कि तुम जब बाहर निकलोगे ना भूखों को खाना खिलाने के लिए, कि तुम्हें कोई भूखा नजर आएगा ही नहीं। तुम बेघरों को घर देने के लिए जाओगे, किसी कोई बेघर होगा ही नहीं। ये इमाम का ज़माना होगा, ये इमाम की हकीकत है, ये आदल होगा, ये इंसाफ होगा, ये इक्वल होगा। ये इमाम का वादा है, ये इमाम का वादा और अब्बास सादिक का वादा है। और हमने उसका ग्लिम्स देखा है और देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं अब्बास साहब, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ आप सब कुछ देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैंने आज दिन तक अब्बास साहब को नहीं देखा किसी को ये कहते हो तुम ये ना हो भाई। ऑलवेज पोलाइट, प्यार से, मोहब्बत से, इखलास, अदब, मैनर, मॉरल्स। अगर आपको किसी ने देख रहे हैं तो क्योंकि हमने मैंने भी दुनिया देखी हुई है, दुनिया वालों को भी देखा है, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन अहले बैत का तरीका कार दुनिया से डिफरेंट नहीं है, जिस तरह से वो दिखाते हैं हो ही नहीं सकता है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही बात की कदीर भाई, बिल्कुल आपने सही बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये इस लोग देखते हैं ना जी, इन्होंने नवा एक नॉलेज ले लिया, ये करते हैं, वो करते हैं, इन्होंने ये करती है। पहले इस बुक को पढ़े, बिल्कुल अपने सर्च के साथ आए। हम ये नहीं कहते कि हम आपको कह रहे हैं तो आप दौड़ लगा, नहीं, अपनी सर्च के साथ आए। तहकीक करके, हर किसी को इमाम की ज़रूरत है। जो बिना इमाम के इस दुनिया में चला गया, जो हालत की मौत गया, जो हालत, बेशक
खैम आले मोहम्मद की ज़ियारत किए बिना, सच्चाई। क्योंकि जिन लोगों ने ज़ियारतें नहीं की, जब ये लोग आएंगे इस किताब को पढ़ेंगे, इनको रजत का पता चलेगा कि वाकई ये वादा हुआ था, हर नबी ने वादा किया था, हर मोमिन का वादा था कि हम इस ज़माने में इमाम के साथ होंगे। आप इमाम, हर लोग अपने इमाम के ज़माने के दौर में रह रहे हैं, पर किसी को पता नहीं। हर नबी की तारीख इसमें लिखी हुई है, क्या हुआ था उस दौर में, क्या हुआ था उस दौर के शरीयत के मुताबिक क्या हुआ था, लोग कैसे कर रहे थे, उनका अदब और सलूक इन पैगम्बरों के साथ क्या था। सो इसीलिए जब कुछ लोग नहीं करते थे तो वो जो इनका शरीयत थी वो टूटती रही, टूटती रही ना, दूरी कहानी जो हर नबियों की दूरी, जो मुसलमानों ने कहानी थी इस किताब में पूरी करती, जो मुसलमानों ने बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि हम मुकम्मल कर दिया इस किताब को। इन लोगों ने जो शोर मचाया हुआ है कि हम आखिरी नबी को अफजल नबी मानते हैं, तो अगर हकीकत जाओ तो मेरे ख्याल में आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। अगर अफजल मानते हैं तो उनकी अहले बैत को आपने कत्ल क्यों किया था? बेशक। जिसको रसूल ने खैबर पे, खुम गदीर पे हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को दिखाया था कि मेरे बाद ये मेरा जानशीन है, अगर इसको पकड़े रखोगे तो आप कामयाब। आपने सबको कत्ल करना शुरू कर दिया था उसके बाद। बेशक। और मैं अपने नाजरीन के लिए कहना चाहूँगी कि इस किताब को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। द गोल ऑफ द वाइज की किताब, मकसद हकीम इसे उर्दू में कहते हैं। और जी बहुत ही अच्छा लगा इस एपिसोड में अबा सादिक मिनुस्सलाम की के अल्फाज पे वजाहत देने से बहुत अच्छा लगा हमें। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आएंगे हम, इंशाल्लाह एक और एपिसोड करेंगे। उस वक्त तक जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।